من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مل کے باواز بلند زور نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں اور عزیز بھائیوں اج دا یہ پروگرام واجب الاحترام واجب التعظیم جناب شیخ محمد آصف صاحب جی رہائش گاہ جتے بسلسلہ عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے دوسرا پروگرام انہوں مبارکباد میں پیش کراں گا کہ جنہاں نے اپنے گھر دے اندر حضور دی بزم سجائی اللہ کریم اس بزم دے صدقے روز محشر بزم مصطفیٰ دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائے اس بزم دا صدقہ اللہ کریم جنت وچ بھی بزم مصطفیٰ سجان دی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین واجب الاحترام مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول صاحب اشرفی زیدہ مجدہ برادر مکرم فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت پیکر اخلاص و وفا حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد جہانگیر رضوی صاحب بانی مکتبہ فیضانی محدث اعظم کیسر سینٹر جنگ بازار فیصل آباد آپ بھی ساڑی اس بزم اندر تشریف لے آئے تو میں اپنا پورا یونٹ اسینہ نو بھی خوش آمدید کہہ لیں اللہ کریم انہاں دا آنا جانا قبول فرمائے انہاں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے محمد شہزاد صاحب نقشبندی بھائی محمد یاسین صاحب خرم صاحب اور جناب عبدالستار صاحب سارے حضرات ریاست علی صاحب سارے حضرات بہت اچھے ہو تشریف ماشاءاللہ بھائی نذیر صاحب وقت جو ہے وہ اتنا شارٹ اور اتنا وقت دا دامن تنگ ہے نماز بھی پڑھنی ہے عصر دی بھی پڑھنی ہے پھر مغرب دا بھی ٹائم ہونے والا ہے نماز بھی پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ
میں بہت لمبی چوڑی آواز چونکہ وہ بہت جلسیاں دوتے بڑا کھلا ٹائم ہوئے تو پھر میں خوش ہاں بہت کہ اپنے گھر دے اندر تسی حضور دی ذکر دی محفل سجائی. اللہ کرے ہر بندے نو ہدایت آ جائے کہ دنیا دے معاملات دے وچ تو ہے نہیں او دے نال نال اللہ اے بھی شعور عطا فرمائے کہ اپنے گھر دے اندر حضور دے ذکر دی بزم سجائی جائے. اور اے خوش بختی دی علامت ہے. یہ سوچ دانا شعور دانا اپنے گھر دے اندر خوش بختی دی علامت ہے. تو بعض لوگ یہ حضور دی حدیث شریف ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی امت تو حضور دا آخری خطبہ ہے او دے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت تو شرک دا کوئی خوف نہیں, شرک دا خطرہ کوئی نہیں, میں اپنی امتوں شرک دا کوئی خوف نہیں کہ مشرک ہو جان گے. صرف میں نے ایک خطرہ ہے کہ دنیا دی دلدل وچ پھس کے رہ جان گے, اللہ تے اللہ دے رسول نو اگنور کر دیں گے, بھلا دیں گے. صرف ایک خطرہ ہے. اللہ دولت بھی دے وے نال محبت مصطفیٰ بھی دے وے, اللہ گھر دے وے کوٹھیاں بنگلے دے وے, میں دا منکر نہیں اللہ دے وے, لیکن نال اپنے مقام تے رہ کے عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ فرمائے. بعض ہندہ ہے تھوڑا جیا مقام ملے تے دماغ خراب ہو جانا, تکبر غرور وچ آ جانا, یہ انہوں پسند نہیں. متکبر تو غرور تکبر تے ویسے اللہ انہوں پسند نہیں ہے. شیطان بوجہ تکبر دیا گیا سے. تو اللہ کریم اس دولت دے نال نال عشق رسول دی دولت بھی عطا فرمائے. حضور نے فرمایا شرک دا خوف کوئی نہیں. ان اس تو بعد جڑا کسی نو مشرک آکھے وہ زبان مصطفیٰ دا منکر ہے. چونکہ حدیث شریف ہے کہ حضور نے فرمایا منو ہن اپنی تو بعد اپنی امتوں شرک دا کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں, یہ شرک نہیں کریں گے. تو اس تو بعد کوئی کسی نو اگر مشرک آکھے تو حضور دی زبان دا منکر ہے. اور جو زبان مصطفیٰ دا منکر ہے, ایک نماز پڑھ کے ڈھیر لا دے نمازاں دے دی کوئی نماز قبول نہیں. چونکہ زبان مصطفیٰ دا انحراف اور انکار ہے. اور یہ سوال بھی ہے, یہ اہم کوسچن ہے, اہم سوال ہے کہ سیر کنے کیتی ہے, سیر کیڑی جگہ دی کیتی ہے, کلیں کیتی ہے, جال کوئی ہے سی. یہ ایک اہم ایک دو کوسچن. پاک ذات جنہیں سیر کرائیے اپنے بندہ خاص میں, لیلن راتے مختصر جے کلیل جے تھوڑے جے ویلے دے اندر مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک اللہ زی بارک نہ ہو لہو جدے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتاں رکھیاں ہوئی ہیں. لنوریہو من آیاتنا, رب نے ارادہ کیتا ہے میں نشانیاں وکھا دیا اپنے محبوب نو, برکتاں وکھا دیا سیر دے دوران, برکتاں وکھا دیا. وہ برکتاں کی نے الذی بارکنا حولہ لنوریہو من آیاتنا, وہ برکتاں کی نے مسجد اقصی دے ارد گرد انبیاء دیاں قبراں. رب نے ارادہ کیتا ہے محبوب نو سیر کران دا, ان کر لو رب یار کے مہربان ہویا تے اپنے پیغمبراں دیاں قبراں دے اوتے لے گیا. معلوم ہے قبراں تے جانا بھیجنا خدا دی سنت ہے, جانا مصطفیٰ دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذمہ داری ہے خدا دی, ذمہ خدا دا کہ پاک و ذات ہر عیب تو جنہیں اپنے بندے خاصوں سیر کرائی. ہن رب ذمہ لیندے کہ میں سیر کرائی, حضور نے آکھے میں کیتی ہے. اس تو بعد کوئی شک دی گنجائش نہیں, نہ فرمان خدا چ شک ہے نہ فرمان مصطفیٰ دے شک. چونکہ دونوں ذاتاں شکوک و شبہات تو پاک نہیں, شکوک و شبہات تو دونوں ذاتاں پاک نے, جی شک و شبہ دی گنجائش نہیں تے سیر کرائی خدا نے.
مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک، شہر کتوں تک کیتی ہے؟ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک۔ یا اللہ یہ کنوں کرائیے؟ فرمایا محبوب نو۔ یا اللہ کلا ہی سی؟ محبوب کلا ہی سی؟ فرمایا نہیں میں بھی نال ہی سا۔ چونکہ اللہ شارق تو قریب ہے ایک بات، اور دوسرا سیر کرائیے خدا نے، کہ خدا نے ذمہ داری لئی ہے کہ لوگوں میں محبوب کو سیر کرائیے اس تھان دی، اس بستی دی، اس جگہ دی کہ جتھے میری برکتاں سن، میری نشانیاں سن۔ فرمایا جتھے جتھے محبوب گئے نے، چونکہ ذات خدا ہر تھان تے جلوہ کرے، کوئی ذات ایسی نہیں جدے وچ ذات خدا نہ ہو۔ جتھے جبریل دی رہنمائی دی انتہا ہو گئی، جتھے جبریل دے دماغ دی انتہا ہو گئی، اتھوں سفر مصطفیٰ دا آغاز ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہن جبریل سدرۃ المنتہا تک لے کے جان والا ہے، اگے لے جان والا کون ہے؟ اگے رستے دا پتہ نہ ہوئے تے ٹرنا نہیں چاہیے۔ کیوں جی؟ پکی بات ہے نا۔ ماشاءاللہ جناب شیخ اعجاز احمد صاحب، حاجی اعجاز احمد صاحب، میں نے دونوں ایڈوانس حاجی کہہ دیتا ہے، آصف صاحب نو، اعجاز صاحب نو، انشاءاللہ یہ دو میں حاجی ہوں گے انشاءاللہ۔ آنکھوں نے انشاءاللہ اللہ تو انو سب نو مدینہ شریف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو مدینہ شریف حاضری نصیب ہو جائے۔ تو اگے جانا جس رات جب کملی والے نو پتہ نہیں سی تو پھر گئے کس طرح؟ معلوم ہے معراج دے انتظام، سیر دے انتظام جبریل دے ذمہ سن، معراج دے انتظام رب دے ذمہ سن۔ سیر دا ذمہ جبریل دے ذمہ، جتھوں دا کیپیسٹی طاقت جبریل دی سی، اور اگوں معراج چونکہ عروج دے وچوں، عروج دا مطلب بلندی، ہائٹ، جتھے مصطفیٰ گئے وہ معراج اتھوں اگے ذمہ داری خدا دیئے۔ تو فرمایا محبوبہ کملی والی محبوبہ، جی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے گئے تو فرمایا کلیم جوڑے اتار کے آئی، جتی لا کے آ، جوڑے لا کے آ، تورے سینہ تیرے پیرہ نہ لگے، تینوں عظمت ملے گی، تینوں شان ملے گی۔ پر جدو کملی والے محبوب دی واری آئی نا، وردوہا دے چیرے والا محبوب گیا ہے تو خیال کیتا یا اللہ میں بھی جوڑے لا لیں، تیرا عرش آ گیا ہے۔ جواب آیا محبوبہ اپنے کار جوڑے لا کے نہیں آئی، یہ تے کارپٹ بچھائے نے تیرے واسطے، عرش تا جڑا کلی نے بچھایا تیرے واسطے محبوبہ، میں تے سارا کچھ فرش راہ کر دیتا ہے کہ محبوبہ جوڑے لا کے نہ آئی، دورے سینہ موسیٰ دے پیرہ نہ لگے تے عظمت ملے گی، تیرے پیرہ نہ جتیاں نہ عرش لگے گا، میرے عرش نو مقام مل جائے گا۔ ماں زاگ دے کاجل والیا محبوبہ تشریف لے کے آؤ، سنے جوڑے آئی آؤ، آخو سبحان اللہ، سوڑیاں سنے جوڑے آؤ، سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی، بندہ پیا ماں زاگ دے کاجل والیا محبوبہ، سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی، سنے جوڑے عرشاں تے۔ اچھا جڑے گل سو جڑے پڑھ لو گے چنگے رہو گے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ایک خاص محفل ہے، جڑا حضور دا ذکر کر لو گے انہیں چنگے رہو گے تو سوچ نہیں سکتے۔ ادھر رسپانس محفل تو بعد پتہ لگے گا ادھر کی رنگینیاں نے ادھر کنے فوائد نے، پڑھ لو حضور دی نا تے گھبرانا نہیں چاہیے نہ شرمائی دا ہوندا ہے۔ مل کے ذرا کہہ لو، سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی، سنے جوڑے عرشاں تے، سنے جوڑے عرشاں تے آ، سنے جوڑے سنے جوڑے، سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی، سنے جوڑے عرشاں تے، سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی،
ماہی میرے عرشاں دی قسمت جگا میرے ماہی عرشاں دی قسمت جگا. تو خالق کائنات دا قرآن آندا پیا لوگو. رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاصوں لیلن رات دے مختصر جے ویلے دے اندر. اور سیر کیڑی لمبی جناب ام ہانی دے گھروں مصطفیٰ کریم دی سیر شروع ہوئی ہے مسلمانوں. مسجد حرام، مسجد اقصی، مدینہ شریف دی وادی، بیت المقدس، سات آسمان، عرش اولا، سدرۃ المنتہا، لا مکان تے بے صورت. جدوں نبی واپس آئے نے دروازے دی کنڈی ہلدی سی پئی، بسترا گرم جتھوں نبی اٹھ کے گئے نے، جتھے وضو کیتا ہے پانی اج ٹردا پیا. او لوگو جنے سیر دی اتنی سپیڈ ہے، ایڈی لمبی سیر کر کے ایڈی جلدی آ سکدا ہے، تے جے اپنے غلام دی مشکل کشائی واسطے آنا چاہے تے پھر کتنی جلدی آ سکدا ہے. ہائے ہائے، فرشاں تو عرشاں دا فاصلہ زیادہ ہے. جیڑا مازاق دے کاجل والا محمود صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بھائیو سیر کر کے واپس آوے، ہلدی سی بسترا گرم سی پانی ٹردا سی، جدے سیر دی اے سپیڈ اگر غلام دی مشکل کشائی واسطے آوے نبی اولا پاک دے کاجل والا محبوب جے غلام آکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور نو پکارن والا ہوے سیدی یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ. اور مسلمان بھائیو خدا دی قسم نبی تشریف بھی لے کے اوندے، تیرا تلفظ ٹھیک نہیں بلال، اذان نہ دیا کر، اشہاد اللہ دی بجائے اشہاد اللہ پڑھنا ہے بلال، تلفظ ٹھیک نہیں تیرا. مسلمان بھائیو جسے بلال دی اذان روک دیتی گئی، بلال دی اذان رک گئی ہے. مسلمان بھائیو اذان بلال رک گئی، بلال تر جائے، تردا تردا امام الانبیاء دی بٹیا سیدہ فاطمہ زہرا دے بوئے دے تے آ گیا. سیدہ فاطمہ تو زہرا دے بوئے دوتے آ گئے نے، جس لئے جناب سیدہ دے دروازے دوتے بلال آئے. مسلمان بھائیو سیدہ چکی چلا رہی آسان، سیدہ النساء چکی چلا رہی آسان. جدو بلال قریب آیا ہے سیدہ میری اذان روک دیتی ہے، سیدہ میری اذان رک گئی ہے. مسلمان بھائیو سیدہ اذان رک گئی ہے، سیدہ چکی چلاندیاں چلاندیاں چکی روک دیتی ہے. جدو سیدہ کی چکی رکی پوری کائنات دا نظام رک گیا. نہیں سمجھے بات؟ جدو چکی چلاندیاں چلاندیاں آندے رہے رات لمبی ہو گئی، دن نہیں چڑھدا. سیدہ دی بارگاہ چاہیا بلال سیدہ میری اذان روک دیتی ہے. چکی چلاندیاں چلاندیاں چکی روک دیتی. جتھے فاطمہ تو زہرا دی چکی رک گئی کائنات دا نظام رک گیا، پوری کائنات دا نظام رک گیا. رات لمبی ہو گئی چونکہ نظام رک گیا نا کائنات دا، ہر چیز ساکت ہو گئی، نظام ہو گئی. سیدہ دی چکی دے نال معلوم ہویا ہے تے نظام سیدہ دی چکی نال چلتا گیا. جس لئے ساکت ہو گیا سارے لوگ دوڑ کے گئے حضور دی بارگاہ. کملی والے دن نہیں چڑھدا، حضور دن نہیں چڑھدا، رات ایڈی لمبی ہو گئی ہے. مازاق دے کاجل والے محبوب نے فرمایا میرے بلال نو لبو. بلال جس لئے تلاش کیتا گیا. مسلمان بھائیو بلال سیدہ فاطمہ تو زہرا دے بوئے دوتے بیٹھا ہو جائے. امام حسن بار آئے نے فرمایا کون ہے؟ بلال رو کے آندہ ہے پیا. امام حسن نے پوچھا کون؟ بلال آندہ ہے پیا قسمت کا سکندر ہوں، مقدر کا تنی ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں. کیڑا پنجتن پاک ذکر تو پیڑا پیندا دی نماز کوئی نہیں قبول، جدا دل لے بندہ ٹیبل ٹاک کر لو. پنجتن پاک دے ذکر تو پھرن والے دی نماز قبول ہے، روزہ قبول بولو کوئی نہیں. اس واسطے کہہ لو ذرا بلال دی زبان اندر امام حسن تشریف لے کے فرمایا کون ہے روزہ ساڈے بوئے دوتے؟ بلال ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا ہے، عرض کر دے پیا سونیا قسمت کا سکندر ہوں، مقدر کا دنی ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں، میں پنجتنی پنجتنی.
تو بات کر رہے حضرات محترم جدی بیٹی چکی چلاوے چکی روک دے میں نظام قدرت کائنات دا نظام رک جائے او دا بابا جانے کائنات ہے روح کائنات ہے جدو حضور تشریف لے کے گئے تے جتھے کو جس پوزیشن وچ لیٹے اسی اوتھے لیٹیا رہ گیا چونکہ جسم چوں جان چوں نکل گئی جانے کائنات تشریف لے گئے جدو حضور واپس آئے تے جان وچ جان آ گئی جی میں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال ستے 100 سال ستے رہے جدو اٹھے تے کسے پوچھا کتنی دیر ستے ہو فرمایا بس ایویں کڑی دی کڑی ستا ایویں کڑی دی کڑی ستا تے جڑا رب 100 سال عزیر علیہ السلام نو بغیر کھان پین تو زندہ رکھن تے قادر ہے او راتوں رات یار نو معراج کراون تے بھی قادر ہے آپ ہر چیز اسی طرح ہی بلکہ جو کھانا قریب پیا سی ماشاءاللہ بڑی مہربانی وہ قریب سی او دے چو بلکہ گرم سی باسی بھی نہیں ہویا 100 سال تک وہ کھانا بھی ٹھیک رہا میرے رب تو کوئی چیز ناممکن نہیں 100 سال وہ کھانا بھی اسی طرح رہا تو جڑا رب کھانے نو تازہ رکھ سکتا ہے اور راتوں رات یار نو معراج نہیں کرا سکتا آؤ مسلمان بھائیو مازاق دے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے معراج تے تشریف لے کے جان لگے نے معراج تے تشریف لے کے جان لگے نے جبریل آ کے پیغام دیتا ہے مازاق دے کاجل والے محبوبہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا رب تیرے دیدار دا مشتاق ہے رب تینوں ویکھنا چاہتا ہے جدو میرے نبی بن سمر کے مسلمانوں نبی دولہ بن کے براق دے قریب آیا ذرا تصورات دی وادی میں چند سیکنڈ واسطے کھو جاؤ کہ حضور جدو دولے بنے ہون گے اج کوئی دولہ بنے تے سرما کوئی باندھا ہے کنگھی کوئی پھیردا ہے شیشے کوئی وکھاندا ہے پر کملی والے جدو تو دولہ بنے آئیں گا جبریل تیریاں زلفاں سواردا آئے گا مسلمان بھائیو مازاق دے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جسلے بن سمر کے براق دے قریب آئے نے حضور براق دے قریب آئے نے جسلے براق دے قریب مازاق دے کاجل والا نبی آئے حضور دی اکھاں میں آنسو آ گئے رو پہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم رب نے کہا جبریل پوچھ میرے یار نو اج تے ملن دا وقت ہے اج روندے کیوں سنیا فرمایا جبریل اس واسطے رونا پیا اج میں بہت بلندی دیتے جا رہا میں اپنی امت دی یاد آ گئی رب العالمین تیرا محبوب امت دے بارے متفکر فکر مند دے خالق کائنات نے فرمایا پیارے جبریل کہہ دے میرے محبوب نو والا سوف یعطی کا ربو کا فتردہ جو آنکھ دے میں اسا موڑنا نہیں جو آنکھ دے میں اسا موڑنا نہیں جو آنکھ دے میں اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں جو لینا لے جا چپ کر کے جو لینا لے جا چپ کر کے جو لینا لے جا جو چاہیں منا جا چپ کر کے جو چاہیں منا جا لے سانپ خزانے رحمتہ دے لے سانپ اے میں بخاری دی حدیث پیش کرنا پیا بخاری دی حدیث دا ترجمہ جڑا میں کرنا پیا لے سانپ خزانے رحمتہ دے ہتھی اپنی لٹا جا چپ کر کے ہتھی اپنی لٹا جا اللہ دیا سونیا محبوبہ عرشاں اتے آ جا چپ کر کے عرشاں اتے آ جا ان ساری خدائی سو گئی ہے ذرا مکھ دکھلا جا چپ مازاق دے کاجل والا نبی سوار ہوئے براق اٹھے مسلمان بھائیو جدو میرے نبی دی براق ٹوری ہے حضور دا براق اٹھے ہے مسلمان بھائیو جدو میرے نبی دا براق اٹھے ہے جبریل بھی نال نال نے نا 70,000 فرشتہ آئے اے برات چل رہی ہے میرے نبی دی دولہ بن کے حضور
کڈے خوبصورت لگتے ہون گے جدو دولہا بن کے حضور براق تے سوار ہو جان گے امام الانبیاء تشریف لے کے جاندے ہون گے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہرے کی عرش پر دوم ہے فرش پر دوم ہے شاہ دولہا بنایا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنایا آج کی مختصر کرنا پیا مسلمانوں پھر امام الانبیاء تشریف لے کے جا رہے ہیں ایک جگہ ایسی آئی لمبیاں لمبیاں کھجوراں تے کچے کچے کوٹھے میرے آقا نے فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے حضور اج ادھا نام یسرب ہے کل مدینہ ہوئے گا یہ تھے 2 نفل پڑھو حضور نے 2 نفل ادا کیتے عرض کی تھی مازاق دے کاجل والے محبوبہ اے تیرا شہر ہے تیری ہجرت گاہ ہے مازاق دے کاجل والے محبوبہ تیری ہجرت گاہ ہے اے تے ہجرت فرما کے تشریف لے آؤ گے اج لوگ انہوں یسرب کہن دینے جدوں تسی آؤ گے پھر مدینہ شریف ہو جائے گا پھر مدینہ شریف ہو جائے گا پھر بولو مدینہ مدینہ شریف ہو جائے گا سونیاں جدوں تسی آؤ گے مدینہ شریف ہو جائے گا حضور نے 2 نفل پڑھے نے مسلمانوں پھر امام الانبیاء دا تیارہ اڑیا آج بڑے بڑے جناب تیارے کسی کل جناب کوئی تیارہ کسی کل کوئی کسی کل کوئی پر کملی والے تیرے تیارے تو قربان جہاں جد کل مراج تیارہ ہے جد کل براق تیارہ ہے کملی والے محبوب تشریف لے کے جاندے پینے حضور تشریف لے کے جاندے پینے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مازار دے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نے مسجد اقصی دے اندر سارے نبی اتھے صفاں بنا کے کھلوتے ہیں حضور دا انتظار ہے جب مقتدی مسجد اذان ہو جائے کہ نماز ویلے صفحہ بنا کے امام دا انتظار کر دے ہوندے نے نا کملی والے محبوب دا انتظار انبیاء کر دے پئے نے امام الانبیاء دا انتظار کر دے پئے نے جائیں سچ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتظاری سارے اے فرمان آدم نے نبیان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا صفا ٹھیک کر لو امام آئے ہے صفا ٹھیک کر لو امام مسلمان بھائیو جبریل امین حضور نو لے کے داخل ہوئے مسجد اقصی دے اندر سارے نبی کھڑے ہو گئے اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید جی آیا نے محبوبات تیرے اون تو صدقے جائیے محبوب تشریف لے گئے حضور نے نماز پڑھائی سارے نبی امام الانبیاء دے پیچھے نماز پڑھ دے پئے سارے نبیاں نے سوالے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور کتنا گئے کس طرح گئے ایڈی لمبی سیر کرنے والے یہ نہیں دماغ میں گل ہوتی کہ وہ نبی کس طرح آئے سن ایڈی جلدی جہے نبی حضور کے پیچھے جنہاں نماز پڑھی وہ کتنی جلدی آئے سن تے وہ نماز بھی پڑھتے سن پے تے حضور نے فرمایا میں قبر وچ بھی موسیٰ نو ویکھیا ہے نماز پڑھتے ہیں بھی ویکھیا ہے تے قبر وچ بھی ویکھیا ہے انبیاء نے نماز پڑھی میرے آقا دے پیچھے تے جدوں نماز پڑھی کیا کہ پیچھے پیچھے اس امام کیا کہتا بولو پیچھے اس امام پیچھے اس امام دے
اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہے نا جو امام دے پیچھے ہوئی ہے نا, میرے آقا دے پیچھے نماز پڑھنے والے نبی جی انبیاء دی جماعت امام الانبیاء دے پیچھے نماز پڑھ دیے پئی. اللہ نبی نماز پڑھ دے پئے نے, سارے نبیاں نے امام الانبیاء دے پیچھے نماز پڑھی, کیوں نہ پڑھ دے؟ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے, وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب. آخری بات کرنا پہ مسلمان بھائیو, پھر کیوں دے پیو سفر معراج شروع ہویا, ایتھے سیر مک گئی, اگو معراج شروع ہو گیا. عرش پہلا سامان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پنجواں, چھواں, ستواں, بڑا کچھ ہویا. انبیاء نال ملاقات ہوئی امام الانبیاء دیاں, عرش اولا آ گیا. میرے نبی کرسی ڈھا کے بیٹھ گئے, سبحان اللہ, کہ حضور کرسی ڈھا کے بیٹھ گئے. فرمایا آؤ منگو کی منگ دیو میرے کو, آؤ منگو کی منگ دیو. بزرگان تھان دیو جی جگہ دیو بیٹھنا, آؤ منگو کی منگ دیو. عرش رب دا تے اعلان میرے نبی دا کہ آؤ منگو کی منگ دیو. حضور نے فرمایا منگو کی منگ دیو, اے نہیں فرمایا کہ منگو آؤ منگو تو میں لے کے دینا, نہیں فرمایا منگو کی منگ دیو, نہیں مل جائے گا جو بھی ارادہ کرو. عرش رب دا تے ونڈن والا میرا نبی ہے, آؤ منگو کی منگ دیو. حوراں دی سردار آ گئی, حوراں دی سردار سلام علیکم حضور, سلام ہوئے. فرمایا کدھر آئی ہیں؟ حضور میں بھی مانگتا, میں بھی غلام بن کے آئی ہیں. کملی والے محبوبہ مہربانی فرما دیو, مہربانی فرما دیو سونیا. حوراں دی سردار منگ دیے پئی, فرمایا منگنی کی منگنی ہے سونیا, تسی کریم و کرم کر دیو, تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں. حضور نے خوش ہو کے فرمایا منگن والیے جا, میں تینوں اپنا بلال دے دیتا ہے. سبحان اللہ, جا نہیں حوراں دی سردار بلال. اے بزرگاں دے بہت عاشق رسول نے بزرگ پچھلی عری بھی بڑا انہوں نے, اور ایک محبت مصطفیٰ دی علامت ہے کہ اے ہر بات نو دستے بھی نہیں پتہ, پرانے بزرگاں نو ہر بات دا پتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. منگنی کی منگ جا بلال دیتا ہے. وہ پریشان ہو گئی, سونیا میں حوراں دی سردار ہو, رنگ دا کالا. آپ نے فرمایا نے کیا نہیں ہے پئی. حضور میں حوراں دی سردار, او رنگ دا کالا, نک چپٹی, ہونٹ موٹے, پیراں دیاں بیائیاں, سوئی تاکے نال سین والا ہے, پر سونیا جو تیرا حکم ہے سرے تسلیم خامی. حضور نے فرمایا, میرے آقا فرمایا بہ جانی وڈی ہے سونی ہے, ایڈی سونی لگی پھر نہیں ہے. اے تے میں آکھے نا تینوں بلال دیتا ہے, بلال نو تے پوچھیا ہی نہیں تینوں قبول بھی کردا ہے کہ نہیں کردا. بلال جے تنو حوراں دی سردار مل جائے. بلال آندے پیا مازاق دے کاجل والے محبوبہ, مازاق دے کاجل والے محبوبہ, چا جنت نے کو کارانو, چا جنت نے کو کارانو, چا جنت نے کو. میں جاننا کہ تواڈے جڑے نا حجاب لکھ جانتے تجھے پکے حضور دے عاشق بن جو تے سنا خانے مصطفیٰ بن جاؤ. مل کے ادھر کہہ لو, چا جنت نے کو کارانو, چا جنت نے کو رانو, ڈر دوزخ دا بدکارانو, ڈر دوزخ دا بد جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا, جیڑا قیدی تیریاں یا سیدی یا رسول اللہ, جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا, او جنت دوزخ کی جانے, او جنت دوزخ.
سونیا مینوں ہوراں قصور نال غرض نہیں. فرمایا بلال جے تینوں ہوراں دی سردار مل جائے. حضور تہاڈا حکم ہے کہ گل کرنی اجازت ہے وے. حکم ہے تے میں بول نہیں سکتا تے جے گل کرنی اجازت ہے تے دسو. آپ نے فرمایا بالکل بلال گل کرنی اجازت ہے. ہوراں دی سردار مل جائے. بلال آندا پیا مازاق دے کاجل والیا محبوبا میں گل وچ رسیاں پوائیاں ہوراں دی سردار واسطے نہیں. گرم ریتاں دے اوتے لیٹیاں ہوراں دی سردار واسطے نہیں. اے مازاق دے کاجل والیا محبوبا مینوں نکے نکے بچیاں نے گل وچ رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں وچ گھسیٹ آئے. سونیا تیرے نام تے مارا کھا دیا نے جنہ کھاتے نبی دے در دے ٹکڑے. جنہ کھاتے نبی دے در دے ٹکڑے اونا لئی لذت انگور کیے. سونیا میں رسیاں ہوراں دی سردار واسطے نہیں پوائیاں. میں تے اس واسطے کیتا ہے کہ تسی منوں قبول فرما لو. کملی والیا میں تے رویاں گرم ریتاں تے لیٹیاں کولیاں تے لیٹیاں محبوبہ صرف اس واسطے کہ سونا منوں قبول فرما لو. میرے شیخ منوں قبول کر لے. محبوبہ میں امیہ دیاں ماراں کھا دیاں تیرے نام دے اوتے. میں لوکاں نال لڑائیاں لئیاں تیرے نام دے اوتے. میں ہوراں واسطے نہیں لڑیا سونیا. منوں ہورو قصور نال غرض نہیں. میں تے صرف ایک کہ منوں سونا تسی قبول فرما لو. تو معلوم ہویا کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی خدائی دے بادشاہ نے. حضور نے عرش اولا تے جا کے فرمایا منگو کی منگ دے ہو منگ لو. تے ہوراں دی سردار آ کے منگیا ہے تے کملی والے نے عطا بھی فرمایا ہے. اور بلکہ حدیث بخاری دی جو منگو حضور عطا فرماؤندے نے. حضرت ربیہ وضو کراندے سن پہ وضو کرانے ایک دن دریائے رحمت جوش بچ آ گیا. فرمایا میری بڑی خدمت کی تھی ربیہ. سل ربیہ منگ کی منگنا ہے. حضور نے فرمایا ہے جی حضور کچھ دے نہ سکتے ہوں دے تے نبی فرماندے نا. فرمایا سل ربیہ منگ کی منگنا. اے نہیں آکھا کہ اے نہ منگی اے منگ لیں اے میری طاقت کچھ نہیں بلکہ آکھا ربیہ جو دے لے منگ. ربیہ نالے پانی پارے سن حضور وضو کر رہے سن نالے ربیہ دے اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے. عرض کیتی حضور پھر منگ لواں. فرمایا منگلا کی منگنا ہے. کملی والے پھر جنت وچ تیرا ساتھ مانگنا. ہائے 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 سونیا جنت وچ تیرا ساتھ مانگنا وا. اے مازاق دے کاجل والے محبوبہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. تجھ کو تجھی سے مانگ کر رحمت بھی پورے جوش پر. میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. تجھ کو تجھی سے مانگ کر. حضور نے فرمایا جا ربیہ انجی ہوئے گا جنت وچ تو میرا رفیق ہوئے گا. عرض کی تھی محبوبہ منو دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہی دی منو جنت وچ تیرا ساتھ چاہی دا ہے. تو یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جڑا بندہ دنیا تے جدے نال پیار کرے گا وہ کل قیامت نو او دے نال ہوئے گا. بندہ کائنات وچ جدل پیار کرے گا قیامت نو او دے تو انو مبارک بات دینا جنہیں میرے نبی نال پیار کر دے. میری منزل تواڈی منزل اکے وہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے. گنبد خضرا دا تاجدار قبول فرما لے. غرض و غائب نہ دنیاوی چکر نہ کوئی لالچ. میرا لالچ تواڈے نال صرف اتنا ہے کہ تسی میرے آقا دے غلام بن جاؤ. میرے حضور دے دامن نال وابستگی اختیار کر لو اور صحیح العقیدہ اپنے ایمان اور عقیدے نو مضبوط کر لو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدم قدم تے رہنمائی کی تھی.
قدم قدم تے گائیڈ کیتا ہے پوری قوم نو. فرمایا لوگو اگر چاہندے ہو کہ کملی والا ساڈے تے راضی ہو جائے, خدا راضی ہوئے تے پھر کی کرو؟ ادب مصطفیٰ, احترام مصطفیٰ کرو. احترام مصطفیٰ انج کرو جی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف جاندے سن تے کدی گلی چ ٹرے نہیں سن. ہائے ہائے کتے انہاں قدماں تے میرا پیر نہ آ جائے جتھے حضور دے قدم لگے ہوئے نے. امام مالک رحمت اللہ علیہ دیواراں پھڑ پھڑ کے ٹردے سن مدینہ شریف اور اپنے گوڈے گھٹنے زمین دے اوتے لا کے ٹردے سن کتے میرا پیر حضور دے قدماں دے اوتے نہ آ جائے. ادب مصطفیٰ, ادب پہلا کرینہ ہے. محبت کے کرینوں میں ادب نہیں تو کچھ نہیں. سب تو بڑی چیز ادب ہے. حضرات محترم, محبت مصطفیٰ معراج بھی ایک محبت دی کڑی ہے. معراج بھی ایک محبت دی کڑی ہے. یار نے بلایا. میں صدقے جاواں لوگ اپنے شیخ نو اپنے گھر بلاندے نے, پر سونیا تیری شان تو قربان جنوں رب نے بلایا ہے, جنوں خدا نے بلایا کہ محبوبہ میرے عرشاں دے چکر لا جا, ذرا میری جنت ویکھ جا تے جا کے اپنے غلاماں نو مجدہ سنا دی جنت دا کہ جنت انہاں تیرے نوکراں واسطے بنائی ہوئی ہے. بعض لوگاں کو صرف ایک ہتھیار ہے کہ لوکاں نوں ڈرانا. جی قبر چھے ہوئے گا, جی بچھو لڑن گے, جی سپ لڑن گے, جی یہ ہوئے گا, جی وہ. بالکل ضعیف اور ایمان نے اوے چلیا حضور دا غلام ہوئے مرن لگے تیری زبان تے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ ہوئے. پھر آنا ہے پیا کہ قبر دے وچ سپ آنے نے. میں سے فلسفے نوں سمجھا ہی نہیں. میں نہیں مانتا اس بات نوں. میں تے مناں گا میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ. ساڈا ایمان ہے کہ عذاب قبر حضور دے غلام دے نیڑے آ ہی نہیں سکدا. اور جو میں زامن بھی اس بات دا کہ حضور نال محبت پیدا کر لو, مرن لگیاں زبان تی جاری ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. عذاب قبر تیرے نزدیک آ ہی نہیں سکتا. اور اپنا ورد بنا لو. یہ تے سب دا اتفاق ہے نا کہ کل من علیہا فان, ہر چیز نے جام فنا چکھنا ہے. ہر چیز نے اپنی اصل دے ول لوٹ کے جانا ہے. اپنی اصل وال لوٹ کے جانا ہے. قبل اس دے کہ اصل وال لوٹ جاؤ. ورد بنا لو اپنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. 11 تسبیحاں درود پاک دیاں یا جنی ہمت پوے 11 کر لو, 9 کر لو, 10 کر لو, 7 کر لو. جنی توفیق ہوئے درود پاک روزانہ حضور دی بارگاہ چ پڑھو. نماز پڑھو, دروشی پڑھ کے تے حضور دی بارگاہ چ کوئی مشکل بھی ہوئے عرض کرو کملی والی مہربانی فرماؤ. بلکہ میں تے گھر سب کہنا ہونا کہ دروشی پڑھ کے ہدیہ تحفہ پیش کر کے تے حضور کولوں کی منگیے؟ پیسے منگیے؟ ہائے اے تے میرے نبی دی بارگاہ دی توہین ہے. خدا دی قسم کوٹھیاں کاراں بنگلے اے تے حضور دی بارگاہ دی توہین ہے. منگنا منگو کی کملی والے اپنا ساتھ عطا فرما دے. سونے اپنی غلامی عطا فرما دے. اے کوٹھیاں کاراں بنگلے دولت تیرے قدماں دی خاک ہوئے گی. خدا دی ہاں یہ سب کچھ تیرے قدماں دی خاک ہوئے گی. یہ تیرا تعلق گنبد خضرا نال جڑ جائے گا. حضور دی غلامی وچ آ جاؤ گے. اور یہی سبق ہے کہ لوگوں نماز اور درود پاک دی پابندی کرو. وظائف کم از کم کچھ نہیں تو روز 1 گھنٹہ جڑا ہے وہ حضور دے نام لا چھڑو. کم از کم 1 گھنٹہ حضور دی بارگاہ پیش کر دیو. جتے سمجھو کہ دنیا دی کوئی طاقت نہ بیوی نہ بچے نہ بھائی کچھ نہیں, ہر چیز تو بے نیاز ہو کے تے مدینہ شریف المو کر کے بیٹھ جا. کمرہ بند کر کے اپنا درود دی بارگاہ درود و سلام پڑھ. مشکل رہ جے تے ذمہ دار ہاں. اوکھا ویلا ہوئے مشکل حل نہ ہوئے تے ذمہ دار ہاں. تیرے میرے ایمان کمزوری ہو سکتی ہے. حضور دی اطاعت کبھی نہیں ہو سکتی. میرے آقا عطا فرماندے نے جنہاں لوگاں دا عقیدہ ہے کہ دیندے نہیں وہ تو ویسے ہی بد عقیدہ نہیں. اسی ساڈا انہاں تعلق ہی کوئی نہیں. ساڈا تے تعلق صرف اس نال جڑا آندا ہے کہ حضور کولو جدوں منگو حضور عطا فرماندے نے. اولاد
माल जान हर चीज हुजूर दा सदका है। आसिफ साहब नूं मैं मुबारकबाद देंगा और कहांगा कि जिथे भी कोई पूछे घर किदा है, आखना कमली वाले दा घर है। ए औलाद की दी, ए हुजूर दा माल है। ए दौलत की दी, सारा ए जी हुजूर दा सदका ही है। ले ए वजीफा विरदे जुबान कर ले, जेड़ी तेनू चीज नहीं मतलब है आखे हुजूर दा सदका है, कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। इस घर दे उत्ते लखों हर रहमतां दा नुज़ूल फरमाए अल्लाह करीम, और बरकतां ता जिन्ने हजरात बैठे हो अल्लाह इस्तकामत अता फरमाए। चंग बाजार दे अंदर हजूर मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह दी ये निशानी है। मुहद्दिस आजम कैसेट पीर जहांगीर रिजवी साहब पूरे मुल्क पाकिस्तान दे नामवर उलमा, और अज तो 50-60 साल पहले दे जिहड़े उलमा सी उन्हां दियां खिताबात भी इन्हां कोल महफूज ने। तशरीफ जदों लैके जाया करो, ये जरूर खरीदिया करो ताकि दोस्तां नाल तावन भी हो जाता है, मसल के हक्का दी खिदमत भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. के बारे के मुतल्लिक पूछने वालों, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कान खुलकुहुल कुरान, पूरे का पूरा आका का इखलाक है। तो हजरत ज़ीवकार पूरे का पूरा कुरान मेरे आका की नात है ये भी कुरान है, वो भी कुरान, ये भी ला रहे, वो भी ला रहे, ये भी बेमिसाल, वो भी बेमिसाल, ये भी लाजवाब, वो भी लाजवाब, ये भी अरफा वाला, वो भी अरफा वाला, ये भी अजमत वाला, वो भी अजमत वाला, ये भी अजीम है, वो भी अजीम है, ये भी करीम है, वो भी करीम है। आओ ना मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्क क्या है। ये काली सतरों वाला है, वो काली जुल्फों वाला है। इस कुरान की 114 सूरतें हैं, उस कुरान की एक सूरत है। तो हजरत ज़ीवकार वो भी कुरान अल्लाह की तरफ से आया, ये भी कुरान अल्लाह की तरफ से आया, वो भी नूर बन के आया, ये भी नूर बन के आया। लेकिन फर्क इतना है कि ये काली सतरों वाला है, वो काली जुल्फों वाला है। ये किताब जो है किताबी शक्ल में नाजिल हुआ, वो सूरत बन के आया। तो हजरत ज़ीवकार इस कुरान के पढ़ने वाला कारी कुरान कहलाता है, और उस कुरान की तिलावत करने वाला सहाबी रसूल कहलाता है। तो हजरत ज़ीवकार आइए उसी बारगाह, उसी प्यारे महबूब की बारगाह में हदियाए दुरूद सलाम के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब हाजी मोहम्मद नज़ीर साहिब। नारा तकबीर, मोहब्बत के साथ नारा तकबीर।
عشق مصطفیٰ کسی کا محتاج نہیں. ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، چار آدمی ہو، لاکھوں کی تعداد میں ہو، عشق مصطفیٰ دل میں ہونا چاہیے، خواہ دو ہی آدمی کیوں نہ بیٹھے ہو. ذکر رسول وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس میں محبت ہوتی ہے. محبت کے بنا کوئی بات نہیں بنتی. حضرات ذی وقار، عشق مصطفیٰ کسی کا محتاج نہیں. کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، ذکر مصطفیٰ اس کا بھی محتاج نہیں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، ذکر مصطفیٰ اس کا بھی محتاج نہیں. حضرات ذی وقار، بات اس کی بنتی ہے جس کے دل میں محبت ہو. اگر ہم محبت لے کر یہاں پہ بیٹھیں گے تو ہماری یہ پاکیزہ محفل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو ہماری بخشش کا سامان یہی ہے اور ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. تو محبت کے ساتھ بیٹھیے، جتنی دیر بھی بیٹھنا. نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حق چاہتا یا علم زندہ باد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی. اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دیا لکھ 18 ساڑھے 18 مدینہ لوکاں دیا 18 میں تیری گیت گایا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیری گیت گایا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. کوئی زبان معاشرے مل کے پڑھے، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گایا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی
جاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا کہاں تیرا کہاں تیرا کہاں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ جگاؤ پاک میرے بھی ابو ایوب دے وانگو جگاؤ پاک میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر اسدا کتوں لے آوا یا رسول اللہ مقدر اسدا کتوں لے آوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ دل کردہ مدینے میں آواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں سونیا میریاں سن لے صداواں سونیا میریاں سن لے صداواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں میرے لیکا چمک جاوے دوری میرے لیکا چمک جاوے دوری چیتی کر سونیا منظوری چیتی کر سونیا منظوری صدقہ حسنین دا ولیے تو جہاں تینوں واسطہ زہرا دا پاواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں سونیا میریاں سن لے صداواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں میرے دل دی حسرت درینا میرے دل دی حسرت درینا تیرا ویکھا میں شہر مدینہ تیرا ویکھا میں شہر مدینہ مینوں دردے بلا سن لے میری صدا کنوں ٹکڑے میں دل دے سناواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں سونیا میریاں سن لے صداواں آقا دل کردہ مدینے میں آواں حاجی کر دینے گلاں جدوں آ کے حاجی کر دینے گلاں جدوں آ کے کول پہ کے سونا کن لا کے کول پہ کے سونا کن لا کے لائیاں کیوں تیریاں رضا سن میریاں لائیاں کیوں تیریاں رضا سن میریاں
किते रो रो के मनना मैं जावा आका दिल करदा मदीने में आवा आका दिल करदा मदीने में الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله. حضرات الأستاذ ये मन्ना मुन्ना सना खान किला कारी मोहम्मद इफ्सार नस्म साहब के साहबजादे शिजात भाई बार बार इसरार कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनके ये ख्वाहिशों से पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह. किला कारी साहब के साहबजादे हज़रत रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ. जनाब साहबजादा अली हैदर साहब, जनाब साहबजादा अली हैदर साहब. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सनाखान मुस्तफ़ा. या रसूल अल्लाह मैं चिट्ठियां गम दिया नित रोज पाऊं कमली वाले लोग. मैं चिट्ठियां गम दिया नित रोज पाऊं कमली वाले लोग. जुदाई
جدائی حال رو کیتا سنا کملی والے جناب آمنہ جایا حلیمہ گود وچ پایا جناب آمنہ جایا حلیمہ گود وچ پایا کھڑا کے پھر کیوں نہ شفیع اپنا بڑا کملی والے ہوں میں پھر کیوں نہ شفیع اپنا بڑا کملی والے مقدر میں قدر میں جیک باری مدینے جگر تو کھول کے پٹیاں بخاواں کملی والے جگر تو پٹیاں کملی والے ہمیشہ یا رسول اللہ پکارا ہے سلے ناز ہمیشہ یا رسول اللہ پکارا میں مر جاواں جیک پلوی پلاواں کملی والے میں مر جاواں جیک پلوی پلاواں کملی والے میں چٹھیاں نت روز پاواں کملی والے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القلب وقنا عذاب القلب وقنا عذاب الميزان یا الہ العالمین میرے مالک الملک جو کلامی پاک پڑھی اس کا ثواب، حقیق کا ثواب، ناکامی کا ثواب، احترام انتظام کا ثواب
آجزانہ حقیرانہ توفتاً ہدیتاً تیرے پیاری بارگاہ عالیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم یہ ثواب تیرے وسیلہ جلیلہ سے امام الانبیاء، شافع الولی جزا، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء، نور مجسم، شفیع معظم، مشکل کشا، حاجت روا، نور مالا، نور نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام والی مشکات نے قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے نالین مقدس کا صدقہ العالمین، تمام انبیاء علیہ السلام، حضور کی آل پاک، ازواج پاک، صحابہ کرام، شہداء کرام، خلفائے راشدین، اشراف بشرا، ازواج مطہرات، بالخصوص حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین بارک مشکات نے قبول و منظور فرما۔ آپ کی وسیلہ جلیلہ سے تمام شہداء اسلام پر مشکات سے قبول و منظور فرما۔ تمام سلاسل کے بزرگان دین، سسرالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ویسیہ، مشاہدیہ، بارسیہ، مشکات سے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضور محبوب سبحانی فکر ربانی شہباز العلقانی تنویر دورانی نامی اس میں گرامیہ شیخ سید مینا محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشکار سے قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ محمد سعودی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضور بابا جی فقیر محمد شرائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نور محمد ترائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی شہنشاہ لاثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی نقش لاثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی نقش لاثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی اعلیٰ حضرت علی برکت شاہ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی محدث پاکستان کی بات قبول و منظور فرما۔ ان کے بعد العالمین حاضر کے جتنی عزیز و اقربا اس دنیا پانی سے پوچھ فرما چکے ہیں، تمام گروہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ جمیع مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی بات میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جناب شیخ محمد آصف صاحب کے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اس فقیرہ پروگرام کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے۔ یا اللہ اس فقیرہ بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آنے جانے والوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نظر بد سے محفوظ فرما، شر شیاطین، شر حاسدین، شر ظالمین، شر منافقین سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین تمام بھی اولادوں کو نئی اولاد نصیب فرما۔ یا الہ العالمین نے پیارے محبوب کی نالین پاک کا صدقہ، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، یا اللہ محمد شہزاد کو اولاد مدینہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کو صاحب اولاد فرما دے، میرے مالک ان کو صاحب اولاد فرما۔ یا اللہ جن کی سر بیٹیاں ہم کو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اولاد مدینہ عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے اپنے والدین کی خدمت گزار و فرما بردار فرما۔ شیخ آصف صاحب کے علم و عمل میں رزق میں برکت عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں یا اللہ سب کو جو بیمار ہے اس کو شفا کلی عطا فرما، شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کو استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہماری بیٹی مائیں بہنیں بچنے جو دلی حاجات لے کے آئی ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ سب کو سیدۃ النساء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے تمام دلی دل جائز ارادے پورے فرما۔ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لغفر جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ شیخ اجاز صاحب کو شیخ کلی عطا فرما، شیخ سجاد صاحب کو شیخ کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہو تو شیخ کامل عاجل عطا فرما۔ وقومی نوری اللہ اللہ تسلیم کلی بات وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ والناس اجمعین۔